اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الماء والطين او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی یہ دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی یہ دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا سوتے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ محترم اساتذہ اکرام، علماء اعظام اور معزز سامعین، آج میں جس موضوع پر اظہار معافی ضمیر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مسعود۔ سامعین گرامی، تاریخ کے اوراق پلٹیے اور دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے قبل کیا تھا۔ ظلم ہی ظلم تھا، کفر و شرک کا راج تھا، ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی، حکومت شیطانی تھی، قتل و غارت گری کا بسیرا تھا، معمولی باتوں پر کٹ مرنا عام تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جانا معیوب نہ تھی، عورت ایوانوں کی سی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی، ہر ایک کا الگ الگ خدا تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون نافذ تھا۔ الغرض انسانیت تباہی و بربادی کے آخری دہانے پر پہنچ چکی تھی، دفعتاً چمستان دہر کی قسمت کا ستارہ ودا ہوا، حضرت انسان کی خوشبختی کا ثاقب چمک اٹھا، ظلمات کو اجالوں کی خبر ہوئی کہ یتیم عبداللہ جگر گوشہ آمنہ شاہ حرم حکمران عرب و عجم قائد انسانیت فرما روائے عالم شہنشاہ کونین بروز پیر 9 ربیع الاول 571 عیسوی کو عالم قدس سے عالم امکان میں بے بصر کو بابصر کرنے کے لیے، بے نظر کو بانظر کرنے کے لیے، مردہ دلوں کو حیات جاویدانی دینے کے لیے، قیصر و کسریٰ کے بھرم توڑنے کے لیے، سینکڑوں ہزاروں پجاریوں کو ایک در پر جھکانے کے لیے، ملکوں کی دوئی اقوام، بیگانگی اختلاف اور ایوان تفریق زبان مٹانے کے لیے، سب کی زبان پر ایک ہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری کرنے کے لیے قافلہ نبوت کے آخری مقتدا اور قصر نبوت کے آخری ستون بن کر تشریف لے آئے۔ سامعین محترم، آئیے میں آپ کو حروف تہجی کی زبانی میرے آقا نور مجسم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سناؤں۔ جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد۔ الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا تاجدار ختم نبوت آ رہا ہے، تا نے کہا ثروت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا جلیل القدر آ رہا ہے، ہاں نے کہا حبیب خدا آ رہا ہے، خاں نے کہا خاتم النبیین آ رہا ہے، دال نے کہا تو جہاں کا والی آ رہا ہے، دال نے کہا ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے، راہ نے کہا رحمت للعالمین آ رہا ہے، زا نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے، شین نے کہا شافع محشر آ رہا ہے، صاد نے کہا صادق و امین آ رہا ہے، ضاد نے کہا ضعیفوں کا مولا آ رہا ہے، طا نے کہا طاہر و مطہر آ رہا ہے، ظا نے کہا ظلم کا مٹانے والا آ رہا ہے، عین نے کہا عرب کا تاجدار آ رہا ہے، غین نے کہا غریبوں کا مولا آ رہا ہے، فا نے کہا فقیروں کا مولا آ رہا ہے، قاف نے کہا قرآن والا آ رہا ہے، کاف نے کہا کملی والا آ رہا ہے، لام نے کہا لوح و قلم والا آ رہا ہے، میم نے کہا محمد رسول اللہ آ رہا ہے، نون نے کہا نبیوں کا سردار آ رہا ہے، واو نے کہا والضحیٰ آ رہا ہے، ہاں نے کہا ہادی برحق آ رہا ہے، اور یا پکار اٹھا یکتا اور انوکھی شان والا آ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، شاعر کہتا ہے ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ بھی نہ ملے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔